بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء کا سن وقوع اور فرضیت نماز۔ اس بات پر تمام اہل سیر و حدیث متفق ہیں کہ صلوات خمسہ کی فرضیت لیلۃ الاسراء میں ہوئی۔ فتح الباری لابن رجب کتاب الصلاۃ باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307 ونصه وقد اجمع العلماء على ان الصلوات الخمسہ انما فرضت لیلۃ الاسراء جدید۔ البتہ لیلۃ الاسراء کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سے سن میں ہوئی، چنانچہ 5 نبوی سے 10 نبوی تک مختلف اقوال ہیں۔ جمہور 12 نبوی کے قائل ہیں۔ المسالک فی شرح الموطا امام مالک لابن العربی الحدیث الاول الفصل الاول فی اسنادہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363 ونصه اختلف الناس فی تاریخ الاسراء وهذه آثار مختلفة والصحیح منها ان شاء الله ان الاسراء كان قبل الهجرة بسنة۔ وفي رد المحتار کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 ونصه انهم اختلفوا في اي سنة كان الاسراء بعد اتفاقهم على انه كان بعد البعثة فجزم جمع بأنه كان قبل الہجرة بسنہ جدید۔ پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ لیلۃ الاسراء سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ صلوات خمسہ سے پہلے کوئی نماز فرض نہ تھی۔ حاشیہ نمبر 3 فتح الباری لابن حجر العسقلانی باب وجوب الصلاۃ فی الثياب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 ونصه ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الاسراء صلاة مفروضة جدید۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا رجحان، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد اس سے پہلے فرض ہو چکی تھی، جس کی دلیل سورہ مزمل کی آیات ہیں۔ حاشیہ البیان فی مذہب الامام الشافعی لابن الحسین الشافعی کتاب الصلاۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 ونصه اول ما افترض اللہ تعالی من الصلاة قیام نصف اللیل او دونہ لقوله تعالی یا ایہا المزمل جدید۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے جواب دیا کہ سورہ مزمل میں نماز کا حکم مدنی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اسی صورت کے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ آ رہا ہے، اور قتال مدینہ طیبہ میں شروع ہوا۔ لیکن یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ قتال کا ذکر اس سیاق میں آیا ہے علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اس میں صراحتاً صیغہ استقبال موجود ہے۔ نمبر 2 فتح الباری لابن حجر العسقلانی باب وجوب الصلاۃ فی الثياب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 ونصه واستنکر محمد بن نصر المروزی ذلك وقال الآية تدل على أن قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها وآخرون يقاتلون في سبيل الله والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة والإسراء كان بمكة قبل ذلك وما استدل به غير واضح لأن قوله تعالى علم أن سيكون ظاهر في الاستقبال فكأنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم والله أعلم جدید۔ جو اس امر پر دال ہے کہ یہ حکم پہلے دیا جا رہا ہے اور آیت کے نزول کا وقت قتال نہیں تھا، اس لیے اس صورت کو مکی ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ حاشیہ نمبر 3 عمدۃ القاری للعینی کتاب التہجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل الی آخرہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 189 قبل الرقم 1411 ونصه والثالث انه فرض على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وحده وروی ذلك عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جدید۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال درست ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ تہجد کی نماز صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، عام مسلمانوں پر نہیں۔ لیلۃ الاسراء سے پہلے بعض نمازیں پڑھنے کا معمول۔ پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ عام مسلمان بھی صلوات خمسہ سے پہلے کوئی نماز پڑھا کرتے تھے یا نہیں۔ علماء کی ایک جماعت نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں لیلۃ الاسراء سے پہلے فرض ہو چکی تھیں۔ حاشیہ نمبر 4
تفسیر القرطبی سورۃ الغافر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 324 ونسہ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار یعنی صلاة الفجر وصلاة العصر قالہ الحسن وقتادہ وقیل ہی صلاة كانت بمکہ قبل ان تفرض الصلوات الخمس رکعتان غدوة ورکعتان عشیۃ جدید، جس کی دلیل یہ آیت قرآنی وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار سورہ غافر 40-55 جدید، یہ آیت اسراء سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں ان دونوں نمازوں ہی کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ اتنی بات تو روایات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسراء سے پہلے ہی فجر اور عشاء پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ جن میں جنات کے جس سماع کا قرآن میں ذکر ہے وہ فجر ہی کی نماز میں ہوا تھا، اور یہ واقعہ غالباً اسراء سے پہلے کا ہے۔ حاشیہ معارف السنن للبنوری باب ما جاء فی مواقیت الصلاة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 ونسوه قال الراقم اختلفوا في تاريخ هذه الواقعة فقيل كانت ذلك في ذي القعدة سنة 10 من البعث وإن الإسراء قبل الهجرة بسنتين أو 3 فتكون القضية بعد الإسراء. ويقول القسطلاني والذي تظاهرت أن ذلك أول المبعث وأن مجيء الجن لاستماع القرآن قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بسنتين إلى آخره جدید، لیکن یہ دونوں نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تطوعاً پڑھتے تھے، اس کی کوئی دلیل اور صراحت روایات میں موجود نہیں ہے۔